نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، خوشی والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کے محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست احباب، مائیں بہنیں بیٹیاں لکھتی رہتی ہیں کہ ہمارا جسم دبلا پتلا اور کمزور ہے، لمبی بیماری گزاری ہے، بہت عرصہ بیمار رہے، کمزوری ہے، بہت ویکنس ہے، والدین بہت زیادہ کمزور ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہے، جسم دبلا پتلا ہے، چہرہ پیلا ہے، اس کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ بتائیں، کوئی خوراک بتائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، ساگو دانہ، لیکن اس کے کھانے کا ایک طریقہ ہے، استعمال کا طریقہ ہے۔ ساگو دانہ، ساگو درخت ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح مولی، گاجر، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، ایسے اس طرح جڑیں ہوتی ہیں، ان کو چھیل کر جو ہے نا فیکٹریوں میں لے جا کر جو ہے نا ان کو پیسا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے، پھر پاؤڈر بنایا جاتا ہے، پھر اس پاؤڈر سے نا یہ سفید سفید موتیوں کی طرح یہ دانے بنتے ہیں، جسے ساگو دانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ابلتے ہوئے پانی میں پکایا جاتا ہے۔ ساگو دانہ صرف بیماروں کی خوراک نہیں ہے، بچوں سے لے کر نا 110 سال عمر کے ہر فرد کی نا خوراک کا لازمی حصہ ہے، اور اس کو حصہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی صحت دیکھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، ابلتے ہوئے پانی میں نا کم از کم بڑی 4 یا 5 ٹی سپون، جتنی آپ کو ضرورت ہے، ساگو دانہ ڈالیں اور 10 منٹ تک اس میں چمچ ہلاتے رہیں۔ جب وہ بالکل پانی کے رنگ کی طرح ہو جائیں، سفیدی ختم ہو جائے، حسب ضرورت اس میں پاؤ آدھا کلو دودھ ڈالیں اور پکاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گاڑھا ہو جائے گا، حسب ضرورت اس میں شکر، چینی ڈال دیں، ٹھیک ہے، جو بھی ڈالنا ہے، اور شوگر والے ہیں تو ویسے ہی استعمال کر لیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد بالکل تازہ 1 سیب یا 2 سیب لیں اور بالکل زیرو کدوکش کریں، بالکل نہ باریک باریک اس کو کدوکش کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو زیرو لیول ہے اس کے مطابق چھلکا اتار کر، اس کے بعد جو ہے نا اس ساگو دانے کے اوپر جو ہے نا 41 مرتبہ یا اللہ، یا سلام، یا قوی، یا شافی یہ پڑھیں، اور ناشتے میں بھی کھائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو کھلائیں، اپنے بوڑھے والدین کو کھلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نا ایسا نسخہ اکثیر ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ خون کی کمی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں اور گھبراہٹ ہوتی ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اونچی جگہ سے چلنے پر گھبراہٹ ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اونچی جگہ آپ چل نہیں سکتے، اس کے لیے بہترین علاج ہے یہ، ایسے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، میری ویڈیو کو اپنے کسی دوست احباب، واٹس ایپ گروپ، فیس بک پیجز گروپ میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔